حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغه مدحة قائلون ولا يحصي نعمه الله دون ولا يؤدي حقه المجتهدون. وهو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام ولا تحية والإكرام على النبي المكي المدني الأمي الخرشي التهامي سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ القائم بالحق. صلوات پڑھیے محمد والے. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بآواز بلند نعرہ صلوات. حاضرین مجلس، کنیزان سید الشہداء، ہم کنیزوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جب بھی فرش بچھاتے ہیں، حسین کی مجلس برپا کرتے ہیں تو شہزادی فاطمہ زہرا کو پرسہ دیتے ہیں. لیکن آج ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اس حسین غریب کو ان کی ماں کا پرسہ دینے کے لیے. یقیناً جب یہ عزا کا فرش بچھا ہوگا تو وہ مظلوم بیٹا، وہ غریب بیٹا فرش پر آ گیا ہوگا اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے. تو تعظیم حسین غریب پر بآواز بلند صلوات. اور عزیزوں، جب یہ فرش عزا بچھتی ہے تو اس فرش پر وقت کا امام آ جاتے ہیں اپنے جد کا پرسہ لینے کے لیے. اور آج یقیناً وہ امام اپنی دادی فاطمہ زہرا کا پرسہ لینے کے لیے اس فرش پر آ گئے ہوں گے. تو تعظیم امام زمانہ پر بلند تر صلوات. یقیناً اس فرش پر فاطمہ کی بیٹیاں آئی ہوں گی اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے. زینب ام کلثوم اپنی مادر گرامی کا پرسہ لینے کے لیے اس فرش پر آ گئی ہوں گی. تو تعظیم زینب ام کلثوم پر بلند تر صلوات. پروردگار عالم، کل کائنات کو خلق کرنے والا وہ اللہ جو لم یلد ولم یولد ہے،
وہ پروردگار عالم جو انکا علی کل شیء قدیر ہے، وہ اللہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ اللہ کہ جس نے ہم انسانوں کو سب سے زیادہ اشرف بنایا ہے، اشرف المخلوقات ہیں ہم۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں خلق کیا ہے عبادت کرنے کے لیے۔ اور عزیزوں، ہم عبادت کرتے ہیں، جب فرش عزا پر ہم آتے ہیں تو پوری اس وقت تک ہم عبادت میں مشغول رہتے ہیں جب تک ہم فرش عزا پر رہتے ہیں۔ ایک بار بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ہماری آنکھ عبادت کرتی ہے، ہمارے ہاتھ عبادت کرتے ہیں، ہماری زبان عبادت کرتی ہے، ہمارے پیر عبادت کرتے ہیں، ہمارے کان عبادت کرتے ہیں۔ عزیزوں، جب فرش عزا پر ہم بیٹھتے ہیں اور محمد اور آل محمد پر درود بھیجتے ہیں تو زبان کے ذریعے سے عبادت کرتے ہیں۔ جب اپنے گھر سے چل کر فرش عزا پر آتے ہیں تو پیروں کے ذریعے سے عبادت کرتے ہیں، اور جب کانوں سے عبادت کیسے کرتے ہیں کہ جب فضائل اہل بیت سنتے ہیں تو کانوں کے ذریعے سے عبادت کرتے ہیں، اور جب ہم ماتم حسین کرتے ہیں، حسین کا ماتم کرتے ہیں، ہاتھوں کے ذریعے سے عبادت کرتے ہیں، اور جب ہم حسین کا مصائب سنتے ہیں، اہل بیت کے مصائب سنتے ہیں اور ہماری آنکھوں سے اشک رواں ہوتا ہے تو آنکھوں کے ذریعے سے عبادت کرتے ہیں۔ وہ اللہ کہ جس نے قرآن جیسی معجز نما کتاب قلب رسول پر نازل کی، اور اسی معجز نما کتاب میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے ابن مریم اور مریم کو آیت بنایا اور پناہ دی ایک ایسے ٹیلے پر جو رہنے کے لائق بھی تھا اور جہاں سے ایک صاف اور شفاف پانی جاری تھا۔ عزیزوں، پروردگار عالم کہہ رہے کہ میں نے مریم اور ابن مریم کو پناہ دی ایک ایسے ٹیلے پر۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے میں نے ایک ایسے ٹیلے پر پناہ دی کہ جہاں سے صاف اور شفاف پانی جاری تھا۔ عزیزوں، جب مفسر قرآن نے اس کی تفسیر لکھی، جب غور کیا گیا تو معلوم ہوا یہ وہ جگہ تھی، یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر حسین اپنا قافلہ لے کر، اپنا کنبہ لے کر 2 محرم کو آئے تھے۔ وہ کربلا کی سرزمین تھی اور وہ جو صاف و شفاف پانی تھا وہ نہر فرات کا پانی تھا۔ عزیزوں، پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ میں نے مریم اور ابن مریم کو ایک ٹیلے پر پناہ دی۔ کب؟ کہ جب جناب مریم کے ہاں جناب عیسیٰ کی ولادت ہو رہی تھی۔ اللہ نے چاہا کہ نبی دنیا میں بھیجے، اور عزیزوں جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے تو کوئی بھی آثار حمل جناب مریم پر نمودار نہیں تھا۔ اللہ کو اپنا ہادی بھیجنا تھا، اپنا نبی بھیجنا تھا۔ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد مریم کے جسم میں مریم کے روح کو اور جناب عیسیٰ مریم کے شکم میں آئے، نبی آیا۔ عزیزوں، یہ وہ مریم ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے کہا تھا کہ مریم خانہ کعبہ سے باہر آ جاؤ۔ ماشاءاللہ صاحب فہم کا مجمع ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناب مریم خانہ کعبہ میں رہتی تھی، اللہ کے گھر میں رہتی تھی، عبادت کرتی تھی، طیب و طاہرہ بی بی جناب مریم ہے۔ حکم ہو رہا ہے مریم خانہ کعبہ سے باہر آ جاؤ، عیسیٰ کی ولادت ہونے والی ہے۔ پناہ کہاں دی؟ ایک ٹیلے پر پناہ دی۔ اور جناب عیسیٰ کی جب ولادت ہوئی ہے تو جناب مریم نے کہا پروردگارا مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ پروردگار کی آواز آئی ہے مریم کھجورے کھاؤ۔ کہا پروردگارا کھجورے کہاں سے کھاؤں؟ کھجورے کہاں سے کھاؤں؟ یہاں تو کھجور کا درخت بھی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے وہاں پر ایک کھجور کا درخت تیار کر دیا۔ کہا پروردگارا پیڑ سوکھا ہوا ہے۔ کہا مریم تم اس پیڑ کو چھو، پیڑ کو ہلاؤ۔ جناب مریم نے جیسے ہی درخت کو ہلایا کھجوریں کھائی۔ اس کے بعد کہتی ہیں میرے معبود
میں اس بچے کو جب لے کر اپنے گھر کی طرف جاؤں گی نا تو لوگ سوال کریں گے اے مریم یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ کیونکہ جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، عقد نہیں ہوا تھا۔ میں اپنی بہنوں کے لیے عرض کر دوں، کہا یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی؟ لوگ سوال کریں گے اے میرے معبود میں کیا جواب دوں گی لوگوں کو؟ پروردگار کی آواز آئی مریم گھبراؤ نہیں، میں نے ہادی بھیجا ہے، میں نے نبی بھیجا ہے، ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں۔ دیکھو مریم تم جب اپنے گھر کی طرف روانہ ہونا نا تو تم چپ کا روزہ رکھ لینا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ چپ کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے، منت ہوتی تھی چپ کا روزہ رکھ لیتے تھے۔ کہا چپ کا روزہ رکھ لینا اور گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ جناب مریم گھر کی طرف روانہ ہوئی، لوگ سوال کر رہے ہیں مریم یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ جناب مریم خاموش ہے، کیونکہ پروردگار عالم کا حکم ہے کہ مریم خاموش ہو جانا، چپ کا روزہ رکھ لینا۔ جناب مریم خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے رہی۔ جب جناب مریم گھر کے قریب آنے لگی، لوگوں کا اصرار بڑھنے لگا کہ اے مریم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ اے مریم جواب دو، اے مریم کچھ تو بولو۔ بس جناب مریم مادر عیسیٰ نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، جیسے ہی جناب مریم نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا لوگ ہنسنے لگے۔ اے مریم اب تک تو ہم سوال کر رہے تھے تم سے یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو، اب تم نیا کام کر رہی ہو، بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ ارے یہ چھوٹا سا بچہ جواب کیا دے گا، کیا بولے گا؟ مریم خاموش ہے، بچے کی طرف جیسے ہی اشارہ کیا بچے نے ہمک کر آواز دی کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہادی ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ عزیزوں جب جناب مریم کے ہاں عیسیٰ کی ولادت ہو رہی تھی، عیسیٰ کوئی عام انسان نہیں تھے، کوئی عام بشر نہیں تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادی تھے، نبی تھے۔ لیکن ماں کو حکم ہوا تھا کہ مریم خانہ کعبہ سے باہر آ جاؤ۔ ادھر نبی کے لیے حکم ہوا کہ خانہ کعبہ سے باہر آ جاؤ، ادھر علی کی ماں کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ میں تشریف لے آئیے۔ شاعر نے کیا خوب کہہ دیا کہ فاطمہ بنت اسد آ جا مہربانی تیری، حشر تک تیرے کرم کا تذکرہ رہ جائے گا، اور اس طرح دیوار میں در کھول دوں گا آج میں، جو یہاں آئے گا اس کا منہ کھلا رہ جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ مادر علی کو حکم ہوا اے فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں تشریف لے آئیے۔ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی طرف آئیں، کیا دیکھا؟ تالا پڑا ہے، آواز دی معبود کیسے اندر جاؤں؟ اندر جانے کے لیے دروازے کی ضرورت پڑتی ہے، در کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد اپنے شکم کو خانہ کعبہ کی دیوار سے مس کر دیجئے۔ ادھر شکم کو خانہ کعبہ کی دیوار سے مس کیا، ادھر دیوار میں در بنا۔ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں تشریف لے آئی، علی کی ولادت ہو گئی۔ اور عزیزوں خانہ کعبہ میں وہ نشان موجود ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہہ دیا کہ وجہ تعظیم حرم ہے کہ ولی یاد آئے، وجہ تعظیم حرم ہے کہ ولی یاد آئے۔ حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو ولی یاد آئے۔ میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو ولی یاد آئے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ عزیزوں یہ وہ خانہ کعبہ ہے کہ جس کے لیے رسول نے کہا تھا کہ پروردگارہ مجھے وسیع چاہیے، جانشین چاہیے،
بھائی چاہیے اور تیرے گھر سے چاہیے، تیرے گھر سے چاہیے۔ پروردگار نے کہا میرے حبیب گھبرائیے نہیں، میں اپنے گھر سے آپ کو جانشین دوں گا، آپ کو وسیع دوں گا، آپ کو ولی دوں گا۔ اور پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کس سے بنوایا؟ معصوم سے، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ عزیزو کعبہ اس لیے بنوایا کہ علی کی ولادت ہونی تھی خانہ کعبہ میں۔ علی اور نبی میں یہی فرق ہوتا ہے، جب نبی دنیا میں آنے والا ہوتا ہے تو ماں کو حکم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ سے باہر چلے جائیے، اور علی وہ ہوتا ہے جس کی ماں کو حکم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ میں تشریف لے آئیے۔ شاعر نے کیا خوب کہہ دیا کہ ان کے ہی گھر میں رہتی تھی مریم، مگر ایک لمحے میں ان کو ہٹایا گیا، اپنے بے عیب حجرے میں بیٹھی تھی میں، مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا۔ اپنے بے عیب حجرے میں بیٹھی تھی میں، مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا۔ وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میری خاطر یہ پردہ لگایا گیا۔ اس کو عیسیٰ ملا، اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا، میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا۔ اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا، میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا۔ وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے ثمر، وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے ثمر، اس کا بیٹا بھی وہ تمر کھاتا رہا۔ 3 دن میں تو اللہ کی مہمان رہی، میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہ نے علی کو کعبے میں بھیجا، اور عزیزوں اس لیے بھیجا ہے کہ جب بھی کوئی حج کرنے جائے تو اس کو علی یاد آئے۔ علی کو اس لیے بھیجا جو بھی حج کرنے جاتا ہے، جیسے ہی خانہ کعبہ کی دیوار پر، خانہ کعبہ پر نگاہ پڑتی ہے، کسی کو ابراہیم کی یاد نہیں آتی ہے کہ ابراہیم نے اس کو بنایا تھا۔ کس کی یاد آتی ہے؟ رسول کے جانشین کی یاد آتی ہے کہ اللہ نے علی کو کعبے میں بھیجا تھا۔ علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ ایک شخص مولائے کائنات کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، یا علی، ابھی میں طواف کعبہ کر کے آیا ہوں، کعبے کا طواف کر کے آیا ہوں۔ مولا نے کہا اچھا، خانہ کعبہ کا طواف کر کے آئے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ اصل خانہ کعبہ ہے؟ کہاں مولا؟ کہا نہیں، اس کے ٹھیک اوپر خانہ کعبہ ہے، اس کے ٹھیک اوپر بیت المعمور ہے، اس پہ جو خانہ کعبہ ہے اس پہ۔ تو کہا مولا وہ اصل خانہ کعبہ ہے؟ کہا نہیں، وہ اصل خانہ کعبہ نہیں۔ کہا اس خانہ کعبہ کا کون طواف کرتا ہے؟ کہا وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ اس کا طواف کرتے ہیں، وہاں والے اس کا طواف کرتے ہیں، یہاں والے اس کا طواف کرتے ہیں، لیکن ہم 14 اس کعبے کا طواف کرتے ہیں جو بیت المعمور کے اوپر ہے۔ کہا مولا کس کا طواف کرتے ہیں؟ کہا کہ ہم 14 اللہ کے نور کا طواف کرتے ہیں، ہم 14 اللہ کے نور کا طواف کرتے ہیں۔ وہ چاہنے والا کہتا ہے مولا آپ بھی نوری ہیں، اللہ بھی نوری ہے، آپ بھی نور سے خلق کیے گئے ہیں، اللہ بھی نوری ہے۔ جب دونوں نور یکجا ہوتا ہے،
جب دونوں نور یکجا ہوتا ہے تو سمجھ بھی نہیں آتا ہوگا کہ کون سا اللہ کا نور ہے, کون سا معصومین کا نور ہے. کیونکہ اگر دو چراغ روشن کر دیا جائے, دو چراغ روشن کر دیا جائے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کون سے چراغ کی روشنی کیسی ہے, کون سے چراغ کی روشنی کیسی ہے. دونوں روشنی آپس میں مل جائے گی. کہا اے میرے مولا آپ بھی نور سے بنے ہیں, اللہ بھی نوری ہے, یہ بتائیے کہ آپ اللہ کے نور کا طواف کیسے کرتے ہیں, آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے. کہا اے بھائی تمہیں نہیں معلوم, اللہ کے نور میں اور ہمارے نور کے بیچ میں ایک حجاب ہے, ایک حجاب ہے. اور جانتے ہو وہ حجاب کون ہے؟ وہ رسول کی بیٹی, رسول کی پارے جگر فاطمہ زہرا ہے. صلوات پڑھیے محمد. عزیزوں یہ وہ فاطمہ ہے کہ جس نے جب بھی پنجتن کے نور کی زیارت کی ایک سوال کیا ہے, پروردگارہ یہ نور کون ہے جو حجاب میں ہے. یہی تو وجہ تھی کہ جب اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا اور اس مقام سے مٹی منگوائی ہے جہاں خانہ کعبہ ہے, آدم کو خلق کیا, روح پھونکی, اور جیسے ہی جناب آدم کی آنکھ کھلی, جیسے ہی جناب آدم کی آنکھ کھلی, نگاہوں کے سامنے پنجتن کا نور ہے. پروردگارہ یہ کیا ہے؟ سوال کر رہے آدم, پروردگارہ یہ کیا ہے؟ کہا آدم پہچان لو یہ پنجتن کا نور ہے, پہچانو یہ محمد کا نور ہے, پہچانو یہ علی کا نور ہے, پہچانو یہ حسن کا نور ہے, پہچانو یہ حسین کا نور ہے. اب آدم سوال کرتے ہیں پروردگارہ یہ حجاب میں کس کا نور ہے, یہ حجاب میں کون ہے؟ کہا تم نے نہیں پہچانا, یہ حجاب میں فاطمہ زہرا ہے, یہ حجاب میں فاطمہ زہرا ہے. کمال وحدت ہے نام اس کا, کمال وحدت ہے نام جس کا, جو وجہ رسول بھی ہے. کمال وحدت ہے نام جس کا, جو وجہ رسول بھی ہے, جو دین و ایمان کی روح بھی ہے, جو دین و ایمان کی روح بھی ہے, جو وجہ رسول بھی ہے. نوید باغ بہشت بھی ہے, کلید باب قبول بھی ہے, نوید باغ بہشت بھی ہے, کلید باغ قبول بھی ہے. اور زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ, زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ, فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے. زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ, فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے. یہی سے آغاز ہے امامت, یہی رسالت کا خاتمہ ہے. نظر اٹھا کر نہ دیکھ آدم, حجاب عصمت میں فاطمہ ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. عزیزوں جب ہم فرش پر بیٹھتے ہیں اور نعرے حیدری کی صدا بلند ہوتی ہے, علی کا نعرہ لگتا ہے, اور جب علی کے چاہنے والے یا علی کی صدا بلند کرتے ہیں تو یقیناً یہ یا علی کی صدا عرش سے ٹکراتی ہے, یا علی کی صدا عرش سے ٹکراتی ہوگی. ملائکہ بے قرار ہو جاتے ہوں گے, پروردگارہ فرش پر علی کے چاہنے والے اکٹھا, علی کا فضائل ہو رہا ہے, اہل بیت کا فضائل ہو رہا ہے. اجازت ہو تو فرش پہ چلا جاؤں, اجازت ہو تو فرش پر چلا جاؤں. اور عزیزوں فرش عزا وہ ہے کہ جہاں ہم بیٹھتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی اہمیت کیا ہے. ہم فرش عزا پر بیٹھے ہیں, معصومین آ گئے. اس مقام پر بیٹھے ہیں جہاں حسین آتے ہیں, اس مقام پر بیٹھے ہیں جہاں نبی آتے ہیں. ہم اس مقام پر, اس جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں
بعد شہزادی فاطمہ زہرا آئی ہیں. عزیزوں ہم اس جگہ پر بیٹھے, اس مصلی پر بیٹھے ہیں جہاں علی آتے ہیں, ولی آتے ہیں, نبی آتے ہیں, جہاں ملائکہ اجازت لے کر آ جاتے ہیں, پروردگارہ اجازت دے دے, مجھے عرش کی تمنا نہیں ہے, فرش کی تمنا ہے, مجھے فرش کی تمنا ہے. شاعر نے کیا خوب کہہ دیا کہ ڈال رکھا ہے ملائک نے مسلح فرش پر, ڈال رکھا ہے ملائک نے مسلح فرش پر, بٹ رہا ہے بزم عالم کا تولا فرش پر, بٹ رہا ہے بزم عالم کا تولا فرش پر. ہم علی والوں کو مل جاتا ہے اللہ فرش پر, ہم علی والوں کو مل جاتا ہے اللہ فرش پر. ایک معلّہ عرش پر ہے, ایک معلّہ فرش پر, ایک معلّہ عرش پر ہے, ایک معلّہ فرش پر, اور فرش والے عرش پر جاتے نہیں ہیں گھومنے, فرش والے عرش پر جاتے نہیں ہیں گھومنے, عرش والے فرش پر آتے ہیں اس کو چومنے. صلوات پڑھیے محمد عزیزوں, آج تمام بیویاں کنیزان سیدہ یہاں پر اکٹھا ہوئی ہیں شہزادی کا تابوت اٹھانے کے لیے. اور آپ نے اس سے پہلے کی مجلسیں سنی, شہزادی کے فضائل سنے کہ کون فاطمہ کہ جس کو رسول اپنا جز کہہ رہے ہیں, کون فاطمہ کہ جو حسنین کی ماں ہے. عزیزوں ایک بیٹی جب اپنے باپ کے یہاں آتی ہے, جب ایک بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ باپ کے لیے رحمت ہے, باپ کے لیے رحمت ہے. اور جب وہی بیٹی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو وہ شوہر کے لیے نفس ایمان ہوتی ہے. اور عزیزوں ایک ماں اپنے بچوں کی جنت ہوتی ہے. رسول کی بیٹی, رسول کی پارے جگر, اس رسول, اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے. کیا مرتبہ ہے شہزادی فاطمہ زہرا کا, اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے, اس شوہر کے لیے نفس ایمان ہے جو خود کل ایمان ہے, اور ان بچوں کے لیے جنت ہے کہ جو جنت کے سردار ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. اور عزیزوں شہزادی فاطمہ زہرا رسول کی پارے جگر, حسنین کی ماں, بڑے ظلم اٹھائے شہزادی فاطمہ زہرا نے, لیکن جو فاطمہ کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ شدت سے شہزادی کی فرش عزا بچھاتا ہے. اور دیکھیے ایام فاطمیہ کتنی دھوم سے منائی جاتی ہے, کتنے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں, فرش عزا پر آتے ہیں, شہزادی کا پرسہ دیتے ہیں حسنین کو. عزیزوں ہم فاطمہ کی کنیزیں جب فاطمہ کے فرش پر آتے ہیں, جب شہزادی کے در پر آتے ہیں, یہ تمام بیویاں اس فرش پر جب اکٹھا ہوتی ہیں تو دل میں ایک مراد لے کر آتی ہیں کہ چلیں گے در فاطمہ پر, مرادیں پوری ہوں گی. اور یقیناً جو بھی بیوی اس فرش پر آتی ہے اور شہزادی فاطمہ زہرا مادر حسین سے جو بھی مراد مانگتی ہے اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. عزیزوں آج جب فرش عزا پر آپ آئی ہیں نا تو خالی ہاتھ نہیں جائیے گا, بلکہ جب مصائب ہونے لگے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب مصائب ہونے لگے, ذاکر یا ذاکرہ مصائب پڑھے تو جو بھی بیوی مراد لے کر آئی ہے دونوں ہاتھوں کو فرش پر رکھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا مستجاب ہوتی ہے. عزیزوں یہ حسین کی ماں کسی کو بھی اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی ہے, یہ میرے حسین کے عزادار ہے, میں نے انہیں دعاؤں میں مانگا ہے, یہ میرے حسین پر گریہ کرتے ہیں, یہ میرے حسین کے عزادار ہے. اور شہزادی دعا دیتی ہے کہ پروردگارہ ان شیعوں کو سلامت رکھنا جو میرا نام لیتے ہیں, جو عزاداری کرتے ہیں, میرے معبود تا قیامت تک انہیں سلامت رکھنا. اور عزیزوں یہی وجہ ہے کہ ہر شیعہ نے حیدر کرار کے دل میں ایک جوش ہے, خوف نہیں ہے. ہم علی والوں میں
خوف نہیں ہے بلکہ جوش ہے. ہم ڈرتے نہیں ہیں کسی سے, ہم ڈرتے نہیں ہیں کسی سے. حسین کی عزاداری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, فاطمہ کا غم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. عزیزوں, ہم حسین کے عزادار کسی سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ بڑی شان سے مجلسیں برپا کرتے ہیں, بڑی شان سے مجلسیں برپا کرتے ہیں. عزیزوں, آج اس فرش پر زینب و ام کلثوم آ گئی ہوں گی اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے. عزیزوں, آپ نے اس سے پہلے کی مجلس میں بھی شہزادی کا مصائب سنا گریا کیا. یہ وہ شہزادی ہے عزیزوں کہ جو 18 برس کی عمر میں ضعیفہ کہلانے لگی. عزیزوں, 18 برس کی عمر ہوتی کیا ہے, لیکن شہزادی پر اتنے مصائب پڑے کہ شہزادی ضعیفہ ہو گئی. بعد رسول شہزادی یہی تو کہتی تھی, بابا آپ کے بعد اتنے مصائب پڑے کہ بابا آپ کے بعد اس فاطمہ نے بڑے ظلم سہے. اے بابا, آپ کے بعد آپ کے چائنوں والوں نے بڑا رلایا. اے بابا, یہ زینب کس سے یہ فاطمہ کس سے شکوہ کرے. اور عزیزوں, یہ وہ فاطمہ ہے کہ بعد رسول باغ فدق لینے کے لیے گئی تھی دربار میں. یہ وہ شہزادی ہے عزیزوں جس کے سر کے بال سفید ہیں, کمر خمیدہ, شکستہ پہلو فاطمہ ہے. عزیزوں, جب شہزادی دربار میں باغ فدق لینے گئی تھی نا, سر کے بال سفید نہیں تھے, کمر خمیدہ نہیں تھی. لیکن جب شہزادی دربار میں کھڑی رہی اور جب دربار سے واپس آئی ہے نا, زینب ماں کا انتظار کر رہی ہے. زینب نے کیا دیکھا کہ ماں کے مصلے پر ایک ضعیفہ بیٹھی ہے, سر کے بال سفید ہے, کمر خمیدہ ہے. بی بی گئی, اے بی بی آپ کون ہے, یہ میری ماں کا مصلہ ہے. اے بی بی آپ میرے ماں کے مصلے پر سے ہٹ جائیے, یہ میری ماں کا مصلہ ہے. اے بی بی آپ کون ہے. بس یہ سننا تھا کہ فاطمہ نے اپنے سر کو اٹھایا. زینب, تم نے مجھے نہ پہچانا, میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہوں. اے زینب, تم نے مجھے نہ پہچانا. کہا اماں یہ کیا عالم ہو گیا, اے اماں یہ کیا ہو گیا. کہا زینب, میں باغ فدق لینے کے لیے گئی تھی, ارے انکار کر دیا گیا. میں دربار میں کھڑی تھی, سر کے بال سفید ہو گئے, کمر خمیدہ ہو گئی. ارے زینب نے جب یہ سنا نا تو کہا اماں دربار میں گئی کیوں. بس یہ سننا تھا. فاطمہ نے کلیجے کو تھام لیا. اے زینب, سب سوال کرے, تم یہ سوال نہ کرنا. اے زینب, جب میں دربار میں گئی تھی نا تو بابا کے صحابی موجود تھے. اے زینب, جب میں دربار میں گئی تھی نا میرا شوہر موجود تھا. اے زینب, جب میں دربار میں گئی تھی نا تو حسن اور حسین موجود تھے. اے زینب, تماشائیوں کا ہجوم نہیں تھا. اے زینب, میرے سر پر ردا تھی. اے زینب, جب تم دربار میں جاؤ گی تماشائیوں کا ہجوم ہوگا. یزید تعارف کرا رہا ہوگا, یہ زینب ہے, یہ کلثوم ہے. انا للہ و انا الیہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع